إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل احترام ماں اور بہنوں، پچھلے درس میں ہدایت سے متعلق کچھ باتیں ہم نے دیکھیں۔ وہ یہ کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے اہم نعمت ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی، کیونکہ ہدایت کے بغیر ایک انسان نہ اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، نہ اس رب کی طرف سے آنے والے نبی کو پہچان سکتا ہے، نہ اللہ کی کتاب اس کے لیے رہنمائی بن سکتی ہے، نہ اس کی زندگی میں سدھار آ سکتا ہے۔ اللہ کا کسی بندے کو ہدایت دینا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی کے ذریعے انسان کو دنیا میں سکون ملتا ہے اور اسی کے ذریعے انسان آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ ہدایت کی یہی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازم کر دیا ہے، اور اس صورت میں جس چیز کی دعا سکھائی گئی ہے وہ ہدایت ہے۔ ہدایت کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہدایت کے مراتب ہیں۔ ایک انسان اسلام کی نعمت پانے کے بعد بھی ہدایت کا محتاج ہوتا ہے۔ ہدایت ایک مرتبہ کی چیز نہیں ہے کہ پہلے ہدایت نہیں ملی تھی اب ہدایت مل گئی ختم۔ وہ ایک مرتبہ کی چیز نہیں ہے، بلکہ جیسے انسان کو سانس لینے کی ضرورت ہے، وہ ہر آن سانس لیتا رہتا ہے تب جا کر اس کی زندگی باقی رہتی ہے۔ اسی طرح زندگی کے اس سفر میں دنیا میں انسان ہر آن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایت کا محتاج ہوتا ہے، اور دونوں اعتبار سے، رہنمائی کے اعتبار سے بھی اور توفیق کے اعتبار سے بھی۔ زندگی کے مختلف مسائل میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ معلوم کرے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، وہ کون سا راستہ چلے، اگلا قدم اس کا کیا ہو، وہ کیا کہے، کیا کریں، مختلف معاملات میں وہ کیا فیصلہ لے۔ اس ہدایت کی ضرورت انسان کو زندگی بھر رہتی ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نازل کیا جو متقین کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین، کہ واقعی متقی ہی اس سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں، اس کی رہنمائی سے استفادہ کرتے ہیں، اگرچہ یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس۔ آیت سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے اور برائی سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ اس ہدایت کی ضرورت، جس کو ہم وحی کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والا علم کہتے ہیں، اللہ کی رہنمائی کہتے ہیں، اس ہدایت کی ضرورت انسان کو زندگی بھر رہتی ہے۔ لیکن محض علم کا پا لینا انسان کے لیے کافی نہیں ہے۔
اس علم پر یقین، اس علم کے مطابق جینے کا ارادہ اور اس علم کے مطابق جینے کی کوشش، پھر اس ارادے پر، اس کوشش پر بقا، ٹکے رہنا، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ ہدایت نہ دے تو انسان کا علم علم ہی رہتا ہے، وہ ایمان نہیں بن پاتا ہے۔ اگر اللہ ہدایت نہ دے تو انسان کی معلومات رہ جاتی ہے، وہ عمل میں تبدیل نہیں ہو پاتی ہے۔ جیسے انسان راستہ جانتا ہو لیکن چلتا نہ ہو، تو ایسا انسان راستہ تو پا لیتا ہے لیکن منزل سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی توفیق ہے کہ ایک انسان راستہ پاتا ہے اور راستہ پانے کے بعد اس پر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ ان تمام مراحل میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک مومن بندہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت کا محتاج سمجھتا ہے، اور ہمیشہ وہ اس ہدایت کا حریص اور طالب ہوتا ہے۔ اس کے دل میں ہمیشہ یہ تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لگاتار میری رہنمائی کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ مجھے کبھی توفیق سے محروم نہ کرے۔ اس لیے کہ انسان کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہدایت اگر ملتی ہے تو چھنتی بھی ہے۔ انسان راستہ پاتا ہے تو راہ چھوڑ کے بھٹک بھی جاتا ہے۔ ایک بڑا مسئلہ انسان کا یہ ہے کہ ہدایت کے بعد بھی انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ یہ ڈر ایک سچے مومن کے دل میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ہدایت ملنے کے بعد میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ بلا شبہ انبیاء اللہ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں، لیکن انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، اور وہ بھی ان اعلیٰ کیفیات سے ان کے قلوب معمور ہوتے ہیں جو عام بندوں کے ہوتے ہیں، بلکہ ان کے دلوں میں وہ کیفیات کمال درجے میں ہوتی ہیں۔ تو جہاں وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ نیک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے بے خوف ہو جائے، بلکہ ایمانی کیفیات کے اعتبار سے جتنی اعلیٰ کیفیات ہیں جو ایک بندے کو واقعی مقرب بندہ بناتی ہیں، انبیاء کے دلوں میں وہ کیفیات اعلیٰ درجے پر ہوتی ہیں۔ جہاں وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ انسان کے ایمان کا، اس کے اخلاق کا کمال ہے کہ وہ ان تمام صفات سے اس کا دل منور ہو اور اس کی زندگی مزین ہو، کہ جہاں وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو، کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں ایسی کوئی غلطی مجھ سے نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ وہ جہاں اللہ کے انعام کی امید رکھتا ہے، وہیں اپنی کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ سے سزا کا خوف بھی رکھتا ہے۔ وہ وعد کے ساتھ وعید کا بھی لحاظ کرتا ہے۔ اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہوتی ہے، اس کی زندگی میں تواضع ہوتی ہے۔ ہدایت ملنے کے بعد، علم پانے کے بعد وہ گھمنڈ میں نہیں آتا ہے۔ وہ علم نقصان دیتا ہے جو انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہ دلائے۔ وہ علم نقصان دیتا ہے جو انسان کو ذمہ داری کے بجائے اونچے مقام کی حرص پیدا کرے، اس کو وہ شرف کے طور پر دیکھے، نہ کہ مسئولیت کے طور پر۔ علم ذمہ داری لاتا ہے۔ لہٰذا انبیاء کے پاس کمال درجے میں علم ہوتا ہے۔
اس لیے ان کی زندگی میں، ان کے دلوں میں ذمہ داری کا احساس دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ کمال علم، علم کا کمال، اللہ کی معرفت کا کمال، آخرت پر یقین اور اعلیٰ معیار کے ساتھ میں زندگی کو دیکھنا، یہ انہیں اپنے بارے میں بھی اندیشوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وہ اپنے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اگرچہ انبیاء کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، اور انبیاء کبھی اپنے منصب سے ہٹتے نہیں، کبھی خیانت نہیں کرتے ہیں، اور گمراہی کا تصور بھی ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ گناہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ وہ پاک، نیک، مقدس لوگ ہوتے ہیں جو ساری انسانیت کے لیے اسوہ ہوتے ہیں۔ وہ بعد والوں کے لیے ان کی زندگی کا ہر پہلو ایک اعتبار سے نمونہ اور اسوہ ہوتا ہے۔ وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اچھا ہونا یہ نہیں ہے کہ انسان بے فکر ہو جائے، بلکہ اچھے ہونے کا کمال یہ ہے کہ اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ انسان خوف زدہ رہے اپنے بارے میں کہ کہیں میں گمراہ تو نہ ہو جاؤں، کہیں میں گمراہ تو نہیں ہو جاؤں گا، کہیں میں غلط راستے پر تو نہیں نکل جاؤں گا۔ وہ اللہ سے امید تو رکھے کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، لیکن اپنی کوتاہیوں سے ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری کوتاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دے اور پھر شیطان مجھے گمراہی کے راستے پر لے جائے۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت اور اپنی مدد ہٹا دے تو انسان ایک لمحہ بھی شیطان سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو اللہ کی حفاظت ہمیشہ اہل حق کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن یہ کہ انسان خود اپنی کوتاہی سے اپنے آپ کو شیطان کے جال میں پھنسا لے، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے اپنے آپ کو آزاد کر لے اور خواہشات کے راستے پر چلنے والا بنے، وہ علم کے تقاضوں کو پورا نہ کرے اور پھر شیطان کی ترغیبات کو قبول کر کے اس کے راستے پر نکل جائے، ایسا انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو پچھلی حدیث جو ہم نے شروع کی تھی وہ یہی بات بتاتی ہے۔ مناسب ہوگا کہ ہم بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ایک بار پھر سے اس حدیث کا مطالعہ کریں اور پھر آگے ہم کچھ باتیں دیکھیں گے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، دعوات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یدعو بها، کچھ دعائیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی دعاؤں میں ان کلمات کو کہتے تھے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ۔ ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ۔ قالت فقلت یا رسول اللہ انک تکثر تدعو بهذا الدعاء، کہتی میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ دعا میں ان کلمات کو کثرت سے کہتے ہیں، یا یہ دعا آپ خوب کثرت سے کرتے ہیں، یعنی کیوں آپ ایسا کہتے ہیں کہ اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ؟ فقال ان قلب الآدمی بین اصبعین من اصابع اللہ عز وجل، آپ نے فرمایا کہ آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، اصبعین 2 انگلیاں۔ فَإِذَا شَاءَ أَزَاغَهُ وَإِذَا شَاءَ أَقَامَهُ، اللہ جب چاہتا ہے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے دل کو قائم ثابت قدم رکھتا ہے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین پر جمنے میں سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز آدمی کا دل ہوتا ہے۔ دین پر ثبات تب آتا ہے جب دل میں دین راسخ ہو جاتا ہے، ہدایت دل کو ملتی ہے،
وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ۔ تو یہاں پر دل کی حفاظت کرنا یہ ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے، اپنے دل کے لیے دعا کرنا۔ تو آپ دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس میں آپ یہ بھی ادب دیکھیں گے کہ جب انسان دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے ان ناموں سے پکارے یا ان اوصاف سے اللہ تعالیٰ سے التجا کرے جو دعا کے مطابق ہیں۔ یہاں پر آپ نے یا رحیم یا رحمان نہیں کہا، اگرچہ یہ بھی نام اللہ کے ہیں، لیکن آپ نے مانگنا کیا ہے؟ آپ کو مانگنا یہ ہے کہ میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ۔ تو آپ نے جس چیز کی دعا کی اس کے مناسب اللہ کے نام سے اللہ کو پکارا، اس وصف سے اللہ کو پکارا۔ وہ کیا ہے؟ مقلب القلوب، دلوں کو الٹنے پلٹنے والا۔ یہ اللہ کی صفات میں سے کہ اللہ دلوں کو پلٹتا ہے۔ تو کہا یا مقلب القلوب، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ سے کچھ مانگے تو اس مانگنے میں اللہ کو اس نام سے پکارے، اللہ کو ان اوصاف سے پکارے جو اس دعا کے مطابق ہیں، یا اللہ کے ناموں کے یا اللہ کی صفات کے وسیلے سے دعا کرنے کا ادب ہے۔ یہ دعا کے آداب میں سے کہ انسان جب اللہ کو پکارے تو کسی ایسے نام سے پکارے جو اس دعا کے مطابق ہو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور آپ کے علم کا کمال تھا کہ آپ نے ہم کو یہ دعا سکھائی۔ آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ کا دل اتنا پاکیزہ دل تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے دل پر قرآن نازل کیا ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، ایسا دل جس کو بچپن ہی میں صاف کیا گیا تھا، اور معراج کی رات میں اور بھی 2 مرتبہ۔ بچپن میں جب چھوٹے تھے اور حضرت حلیمہ کے پاس تھے، اس وقت میں کم عمری ہی میں فرشتہ آپ کے پاس آیا جبریل، اور آپ کے سینے کو چاک کیا اور آپ کا دل اس میں سے نکالا، اور دل میں سے ایک حصہ نکال کے اس کو ہٹا دیا اور کہا کہ ھذا حظ الشیطان منک، یہ وہ حصہ ہے جس کے ذریعے شیطان آپ پر کوشش کر سکتا ہے، تو اس کو ہٹا دیا۔ اسی طرح سے معراج کی رات میں آپ کے دل میں حکمت، آپ کے دل کو حکمت اور ایمان سے لبریز کر دیا گیا۔ آپ کے دل کو سینے کو چاک کیا گیا، آپ کا دل نکال کر اس میں دل میں حکمت اور ایمان سے دل کو بھر دیا گیا۔ تو ایسا پاکیزہ دل آپ کا ہے، اللہ نے ایسا دل آپ کو عطا کیا تھا، لیکن پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ اگر آپ یہ دعا نہیں کرتے تو ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے یہ دعا معلوم نہیں ہوتی کہ ہم کو کیا مانگنا چاہیے۔ تو آپ نے اللہ سے یہ دعا کی تاکہ امتیوں کو معلوم ہو جائے کہ کیا دعا مانگنی چاہیے۔ تو یہ بہت پیاری دعا ہے جس کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے، کیونکہ اسی پر ساری خیر کا مدار ہے، اسی پر سارے شر سے حفاظت کا معاملہ ٹکا ہوا ہے کہ اگر دل ہی بگڑ جائے تو زندگی بگڑتی ہے، اور دل میں سدھار آ جائے تو زندگی میں سدھار آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آدمی کے دل میں، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر اس میں سدھار آ جائے جسم میں سدھار آتا ہے، اگر اس میں بگاڑ آ جائے جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ اور یاد رکھو وہ آدمی کا دل ہے، دل کا سدھار زندگی میں سدھار لاتا ہے، دل کا بگاڑ زندگی میں بگاڑ لاتا ہے۔ پہلے انسان کی سوچ بگڑتی ہے، پھر اس کا عمل بگڑتا ہے، اس کی زندگی بعد میں برباد ہوتی ہے، لیکن پہلے سوچ میں بربادی آتی ہے۔ لہٰذا انسان کی زندگی میں سدھار لانے کے لیے اس کی سوچ میں سدھار لانا چاہیے۔ یہ داعیوں کے لیے ایک بنیادی اصول ہے۔ بگڑی ہوئی زندگی بنانے کے لیے، اس کو سدھارنے کے لیے سوچ کو سدھارنا چاہیے، اور سوچ دل میں ہوتی ہے۔ دل کا سدھار زندگی میں سدھار لاتا ہے، اعمال کا سدھار لاتا ہے۔ لہٰذا انبیاء دلوں پر محنت کرتے ہیں، دلوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اور دلوں کی اصلاح
علم اور ایمان اور تقوی کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، اور ایمان اور تقوی بھی علم کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، تو اس کے دل میں ایمان کی قوت بڑھ جاتی ہے اور اس کی زندگی میں تقوی کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ وہ اللہ سے ڈر کے اللہ کی عظمت کے احساس سے گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن میں بھی آپ دیکھیں، سب سے پہلی وحی جو آئی وہ علم سے متعلق تھی۔ کیوں؟ کہ صحیح علم انسان کے پاس آ جائے گا، سارا بگاڑ دور ہوگا۔ لیکن اگر علم ہی بگڑا ہوا ہو، انسان اللہ کے سوا کسی اور کی بڑائی کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو، اللہ کی بجائے کسی اور کو معبود بنائے ہوئے ہو، تو ایسا انسان اللہ کی عظمت سے گناہوں سے بچنے کی بجائے اللہ کی بجائے کسی اور کے آگے جھکنے والا بنتا ہے۔ تو علم کا بگاڑ عقیدے کا بگاڑ، اخلاق کا بگاڑ لاتا ہے۔ علم کا سدھار عقیدے کا سدھار، اعمال اور اخلاق کا سدھار لاتا ہے۔ لہٰذا یہاں ایک بہت بڑی بات معلوم ہوئی کہ دل کی اصلاح ہونا چاہیے، اور ایمان اور علم دل میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور کہا التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، اور آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، صحابی کہتے ہیں۔ تو ایمان، یقین، توکل، خشیت، خشوع، رجا، خوف، محبت اور اس طرح کی جتنے بھی اعلیٰ اوصاف اور کیفیات ہیں، ان کا محل، ان کی جگہ انسان کا دل ہے۔ لہٰذا دل کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ دل میں بگاڑ انسان کے لیے بربادی ہے۔ دل کی حفاظت کرنا چاہیے۔ دل میں بگاڑ آتا ہے آنکھوں کے بگاڑ سے، کانوں کے بگاڑ سے، بلکہ زبان کے بھی بگاڑ سے۔ آدمی آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے، ہر نگاہ انسان کے دل پر اثر کرتی ہے، ہر سنی ہوئی بات انسان کے دل میں اثر ڈالتی ہے، بلکہ زبان سے نکلنے والے کلمات بھی انسان کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انسان کے جتنے اعمال ہوتے ہیں، ان اعمال کا بھی انسان کے دل پر اثر پڑتا ہے، اور یہی آج ہم کو دیکھنا ہے۔ تو اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ بندوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، جب چاہتا ہے اس میں ٹیڑھا پن پیدا کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے دل کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا یوں ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہی بات ہم نے پچھلے درس میں دیکھی کہ جب انسان خود حق کے واضح ہونے کے بعد گمراہی کو چنتا ہے، حق کا انکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا اس کو دیتا ہے کہ اس کے دل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گمراہی انسان کے گمراہی کو چننے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ یوں ہی کسی انسان کو جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے، یوں ہی اس کو گمراہی کے راستے پہ نہیں ڈالتا ہے، جب تک کہ اس انسان کے دل میں اس گمراہی کا انتخاب نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ انسان کچھ ایسا کام نہیں کرتا ہے جس سے گمراہی اس کے لیے آسان ہو جائے۔ تو اصل میں انسان کی کرتوت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا کہ کوئی انسان اچھی نیت سے ہدایت کے راستے پر چل رہا ہے اور پھر اچانک اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے۔ اللہ ایسا نہیں کرتا ہے، قرآن میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے، کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی اچھے بھلے انسان کو اللہ تعالیٰ یوں ہی گمراہ کر دے۔ کیوں؟ اللہ ایسا نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ گمراہوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجتا ہے، کتابوں کو نازل کرتا ہے، ان کو موقع دیتا ہے، ان کے سامنے حق کو واضح کرتا ہے۔ تو وہ اللہ ایسا کیوں کرے گا کہ کسی کو بھی یوں ہی گمراہ کر دے؟ ہاں، لیکن انسان کچھ ایسا کام کرتا ہے، اس کام کی سزا یہ ملتی ہے کہ انسان کے دل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آدمی جہاز میں اپنے ہی سوراخ کر لے تو جہاز ڈوبے گا۔ اس کا ذمہ دار وہ پانی کو نہیں قرار دے سکتا ہے، بلکہ سوراخ اس نے کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کچھ قواعد بنائے ہیں، کچھ قوانین بنائے ہیں۔ انسان اگر بگاڑ کو اختیار کرتا ہے تو پھر وہ بگاڑ اس کو غرق کرتا ہے۔ جو جہاز میں سوراخ کرتا ہے، پانی ایک سوراخ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سمندر کا، ناؤ کا، دریا کا پانی
جہاز میں اس کی ناؤ میں آ جاتا ہے اور پھر ناؤ اور اس کا جہاز غرق ہو جاتا ہے۔ تو قصور کس کا ہے؟ پانی کا؟ سمندر کا؟ نہیں، قصور اس کا ہے۔ اگر یہ سوراخ نہیں کرتا تو وہ غرق نہیں ہوتا۔ تو کہیں نہ کہیں انسان کی کوتاہی ہوتی ہے جس کی سزا اس کو گمراہی کی صورت میں ملتی ہے۔ تو یہ بہت اچھے سے ہم کو سمجھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جائیں کہ اللہ یوں ہی کسی کو بھی گمراہ کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ابن ابی عاصم کی روایت ہم نے دیکھی تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ انک تکثر ان تدعو بهذا الدعاء فهل تخاف، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کثرت سے دعا اللہ سے مانگتے ہیں، کیا آپ بھی ڈرتے ہیں؟ اپنے بارے میں آپ کو خوف ہے؟ قال نعم وما یؤمنی ای عائشہ، کہا اے عائشہ ہاں، مجھے کیا چیز بے فکر کر سکتی ہے؟ وقلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن، جبکہ بندوں کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن جس چیز کا بیان ہوا ہے اس کو ہم مانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ اور سب سے نرالا ہے، یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں، وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ تو اس کا سننا ہماری طرح نہیں، اس کا دیکھنا ہماری طرح نہیں، وہ ہماری طرح نہیں، اس کی کوئی بات کسی مخلوق کی طرح نہیں۔ تو اللہ کے بارے میں اپنے دل میں امیجنیشن نہیں لانا چاہیے کہ اللہ ایسا دکھتا ہے، یہ غلط ہے۔ کیوں کہ جب بھی ہم امیجن کریں گے اللہ کو کسی مخلوق کی طرح سملیرٹی کے ساتھ مانیں گے، جو کہ غلط ہے، کیونکہ اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ کسی کی طرح نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کچھ نہیں۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ گمراہی کا جہاں آپ نے دیکھا کہ حق آنے کے بعد جب آدمی حق کو قبول نہیں کرتا ہے اور حق کا انکار کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتی ہے اور آگے ایمان مشکل ہو جاتا ہے۔ حق سامنے آنے کے بعد بھی انسان انکار کرتا ہے تو پھر دل پر اللہ کی طرف سے ایک مہر لگ جاتی ہے۔ لہٰذا جب بھی ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے، چاہے وہ ہماری عقل کے خلاف ہو، چاہے وہ ہماری چاہت کے خلاف ہو، چاہے وہ ہمارے تجربے کے خلاف ہو، ہمارے تجربے کے بھی خلاف ہو، میرا سالوں کا ایکسپیرینس ہے لیکن یہ کیا بات ہے؟ قرآن و سنت کی بات آپ کے ایکسپیرینس کی محتاج نہیں ہے، وہ اللہ کا علم ہے جس میں کمال ہے۔ آپ کا ایکسپیرینس آج کچھ ہے، کل کچھ ہوگا۔ تو انسان کے تجربات صحیح اور غلط دونوں ہوتے ہیں، اس بنیاد پر آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پرکھیں اور اس کے بنیاد پر آپ اس کو مانیں نہ مانیں، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لینا چاہیے۔ تو یہ پچھلے درس کا حاصل رہا۔ ہم آج آگے بڑھیں گے۔ گمراہی کا ایک سبب فسق و فجور بھی ہوتا ہے، گناہ کہ بعض اوقات انسان کفر تو نہیں کرتا ہے لیکن گناہ پر گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، یہاں تک کہ دل پر گناہوں کی وجہ سے پرت چڑھ جاتی ہے اور انسان حق کے معاملے میں سینسٹیوٹی، حساسیت کھو دیتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت دیر تک بیٹھنے کے بعد میں آپ کے پاؤں میں کبھی ہاتھ میں ٹیک کے بیٹھیں کہیں پر ایک ہی حالت میں تو ہاتھ سن ہو جاتا ہے، پاؤں سن ہو جاتا ہے، سینسٹیوٹی بگڑ جاتی ہے۔ دل بھی گناہ پر گناہ پر گناہ پر گناہ کرتا رہے اور توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، اللہ سے رو دھو کے اپنے گناہوں کو گڑ گڑا کے معاف نہ کر لے، احساس اس کے دل میں پیدا نہ ہو تو گناہوں کی کثرت دل کو سن کر دیتی ہے، پھر انسان کا احساس مر جاتا ہے اور پھر گمراہی اس کے لیے حرج پیدا نہیں کرتی، اس کو احساس نہیں رہتا وہ کیا کر رہا ہے۔ جیسے شراب کے نشے میں انسان کیا کر رہا ہے اس کو ہوش نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان جب گناہ پر گناہ کرتا ہے تو ایسی حالت پیدا ہو جاتی کہ پھر احساس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مکلف نہیں ہوتا ہے، وہ مکلف ہوتا ہے، وہ ہوش و حواس میں ہوتا ہے، لیکن احساس اس کا مر جاتا ہے، گمراہی اس کے دل پر چھا جاتی ہے، پھر صحیح بھی غلط دکھتا ہے اور غلط صحیح دکھائی دیتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا،
اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے کتنوں کو گمراہ کرتا ہے اور کتنوں کو ہدایت بھی دیتا ہے. لیکن پھر کیا فرمایا؟ وما یضل بہ الا الفاسقین. لیکن ہاں وہ گمراہ کرتا ہے تو فاسقین ہی کو گمراہ کرتا ہے. یہ نہیں کہا کہ بھولے بھالے سیدھے سادے لوگوں کو جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا، نہیں. جن کو اس قرآن کے ذریعے اللہ گمراہ کرتا ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ہدایت کی کتاب پڑھ کے بھی بعض لوگ گمراہ ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں میں نہیں جینا چاہتے، وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، وہ منمانی کرنا چاہتے ہیں، وہ شہوات اور شبہات کے اندھیرے میں بھٹکنا چاہتے ہیں. منمانی ان کی زندگی میں، آزادی ہے، پابندی کا مزاج ان کا نہیں ہے. قرآن کریم میں فسق کا جو لفظ ہے عربی لغت میں آپ دیکھیں تو فسق کا معنی ہوتا ہے حدیں پار کر کے باہر نکل جانا. حدیں پار کر کے باہر نکل جانا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے بارے میں کہا کان من الجن ففسق عن امر ربہ. ابلیس جنات میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ، تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا. یعنی اس نے اپنے رب کے حکم کے تابع رہنا پسند نہیں کیا، اللہ کا حکم ماننا پسند نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حکم سے فرار اختیار کیا، اللہ کے دائرے سے نکل گیا. تو فسق کا معنی ہوتا ہے خروج، ایگزٹ، باہر نکلنا، اسکیپ جس کو آپ کہیں، یا جو بھی الفاظ اس کے لیے آتے ہیں، باہر نکلنا. جو دائرہ اللہ نے بنایا ہے پابندی کا، اس میں سے باہر نکل جانا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جن کے مزاج میں آزادی ہو. آپ غور کریں کتنی بڑی بات اللہ نے بیان کی ہے. کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن ان کو پابند کرتا ہے. شراب نہیں پی سکتے، زنا نہیں کر سکتے، یا حجاب کرنا پڑے گا، یا نمازیں پڑھنی پڑیں گی، تقوی شعار زندگی گزارنی پڑے گی، گناہ نہیں کر سکتے. تو قرآن ان کو پابند کرتا ہے. جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر جو آزاد مزاجی ہوتی ہے، ایک فریڈم ہوتی ہے ان کی، مجھ کو آزاد رہنا ہے، وہ آزاد مزاجی انہیں قرآن کے انکار تک لے جاتی ہے اور گمراہ کر دیتی ہے. انسان کی آزاد مزاجی انسان کی دشمن ہے. مجھے آزاد رہنا ہے، مجھے آزاد رہنا ہے. اور یہ جو مزاج ہے، یہی مزاج ہے جو کفر کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. کیونکہ جب وہ سنتا ہے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، تو اندر سے اس کے لیے ایک انکار پیدا ہوتا ہے، اندر سے اس کے لیے ایک کراہت پیدا ہوتی ہے. اور پھر انسان یا تو اپنے دل میں یا تو اپنی زبان سے انکار کر دیتا ہے، یا پھر عملی زندگی میں اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. اگرچہ وہ مانتا ہے لیکن عملی زندگی میں اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. وہ سب ٹھیک ہے لیکن میں نہیں کرتا ہوں. نماز پڑھنا چاہیے لیکن میں نہیں پڑھ پاتی ہوں. پردہ کرنا چاہیے لیکن میں نہیں. ہر ایک کے پاس اپنا ایک ایکسکیوز ہوتا ہے. اللہ کا حکم سامنے آنے کے بعد بھی وہ آزاد، وہ باؤنڈری میں رہنا نہیں چاہتا ہے. تو گمراہی کب آتی ہے؟ گمراہی فسق کی وجہ سے آتی ہے. مومن دائرے میں جیتا ہے. آپ ماڈرن ریسرچ دیکھیں، ایک زمانہ تھا لوگ بولتے تھے کہ ہم کو فری رہنا ہے، ہم کو آزاد رہنا ہے. آج ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ سکون والے وہ لوگ ہیں جن کی زندگی سٹرکچرڈ ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے، تحقیق کر کے ریسرچ پیپرز آپ دیکھ لیجئے. مغربی تہذیب میں آزادی، ہم کسی کے پابند نہیں ہیں، ہم جو چاہیں کریں. وہاں کا دین ہے، یہ وہاں کا ایک دین ہے. یہ ہیومن رائٹس کے نام پر یا انسانی فریڈم کے نام پر، انسان کی آزادی کے نام پر وہ اتنے آگے نکل گئے کہ انہوں نے ساری حدیں ختم کر دی. لیکن یہ آزادی ان کو سکون نہیں دے سکی.
بلکہ اس آزادی کی وجہ سے ان کے اندر ایک قسم کی بے چینی پیدا ہوگی. آپ دیکھ لیں اس انسان کو جو کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا ہے، اس کو، اور میں تھوڑا تفصیل سے بھی اس کو بتاتا لیکن وقت ہمارا پھر ختم ہو جاتا ہے، کہ جو انسان آزاد رہنا چاہتا ہے اس کا پرابلم کیا ہے؟ اس کو ملینز آف بلینز آف ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں، اور یہ جو ڈیسیجنز ہیں اس کے لیے مینٹل فٹیگ پیدا کرتے ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس کو سمجھتے ہیں. یعنی ایک انسان جو ہے جو آزاد رہنا چاہتا ہے، منمانی کرنا چاہتا ہے، اس کو ہر چیز کے لیے ہر بار فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور یہ فیصلہ اس کے دل کو، اس کے ذہن کو تھکا دیتا ہے. اس کی انرجی ایسے ہی ویسٹ ہو جاتی ہے. ہر چیز میں سوچنا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس کوئی قانون نہیں ہے. لیکن جو لوگ سٹرکچرڈ لائف جیتے ہیں، جو لوگ ایک محدود دائرے میں زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کو بار بار فیصلے نہیں کرنے پڑتے، کیونکہ ان کی زندگی بالکل معین ہوتی ہے، متعین ہوتی ہے. مجھ کو یہ کرنا ہے، صبح اٹھنا ہے، فجر کی نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد میں ناشتہ کرنا ہے، ناشتہ کرنے کے بعد میں مجھ کو یہ وہ کرنا ہے، یا تلاوت کرنا ہے، یا کچھ گھر کا کام کرنا ہے، یہ کر کے پھر وہاں جانا ہے، یہ کرنا. ان کی زندگی سٹرکچرڈ ہوتی ہے، تو ان کو بار ڈیسیجنس لینا نہیں پڑتا ہے. وہ اوور لوڈ ان کے اوپر نہیں ہوتا ہے. اس لیے اب مساکین جتنے بھی ریسرچرز ہیں اب کیا بول رہے ہیں؟ اپنی لائف کو سٹرکچرڈ کرو، اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو منظم کرو، پابند کرو، ایک ڈسپلن میں باندھو. مسئلہ اب یہ ہے کہ وہ ڈسپلن کون طے کرے کہ کس میں اپنے آپ کو باندھے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. پھر سے واپس سے ڈیسیجن شروع. کیا صحیح ہے؟ ریسرچ کرو، دیکھو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ مصیبت نہیں دی کہ تم معلوم کرو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. ہم کو بتا دیا یہ صحیح ہے، اب اس کے حساب سے جیو. آدھا سفر ہمارا ختم، آدھا ہیڈ ایک ہمارا ختم، آدھا سر درد ختم، ڈھونڈنے کا پروسیس بند. تو ہماری زندگی اب جیو سے شروع ہوتی ہے، ڈھونڈو سے نہیں. لیکن دوسرے لوگ جن کے پاس دین نہیں ہے، ان کی زندگی ڈھونڈو سے شروع ہوتی ہے کہ صحیح کیا ہے. فائنڈ دا میننگ آف یور لائف. اپنی زندگی کا میننگ ڈھونڈو. فائنڈ دا پرپز آف یور لائف ڈھونڈو. پھر کوئی جنگل میں جا رہا ہے، امیزون میں، کوئی کچھ اور یوگا کر رہا ہے، اور کوئی پہاڑ پہ، کوئی پکنک پہ، کوئی ٹور پہ جا رہا ہے، کوئی آرٹسٹ بن رہا ہے، کوئی ماڈرن آرٹ بنا رہا ہے جو اس کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کیا بنایا. دیوانگی. لیکن ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سٹرکچرڈ لائف دے دی. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے ہمارے اس رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. کیسا کھاتے تھے، کیسا چلتے تھے، کیسا سوتے تھے. دائیں کروٹ پہ سوتے تھے، سوتے وقت میں دعا پڑھتے تھے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. چلتے کیسا تھے، ایسا چلتے تھے. بیٹھتے کیسا تھے، کتنی انگلیوں سے کھاتے تھے. کھانے سے پہلے کیا کہتے تھے، کھانے کے بعد کیا کہتے تھے. لباس پہنتے وقت دایاں ہاتھ آستین قمیص میں ڈالتے تھے، اتارتے وقت بایاں پہلے اتارتے تھے. جوتے کیسے پہنتے تھے. مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کیا، بازار میں کیا دعا پڑھتے تھے، سواری پر کیا دعا پڑھتے تھے، گھر سے نکلتے وقت کیا کرتے تھے، گھر میں آتے سب سے پہلے کیا کرتے تھے، مسجد میں کون سی نماز، اس کی نماز سے پہلے کون سی سنت، نماز کے بعد کیا سنت، اس کے بعد اذکار کیا، عید کے دن کا طریقہ کیا تھا، جمعہ کے دن کی ترتیب کیا تھی، بیویوں کے ساتھ کیسے، بچوں کے ساتھ کیسے. ساری چیزیں ویل ڈسپلنڈ لائف. ڈسپلن لائف. ٹینشن ہی نہیں ہے آپ کو. ایسا جیو، اس سے سکون آتا ہے. اس سے جب نکل کے آدمی بھاگتا ہے، اس پابندی سے نکل کے جب بھاگتا ہے تو انسان بالکل آزادی کی وجہ سے اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا، کیسا جیوں میں. جو انسان آزاد والی زندگی گزارا ہے اسی کو معلوم ہے کہ آزادی والی زندگی میں کتنی تکلیف ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ماڈرن لائف جی چکے ہیں، وہ ان لوگوں سے اس کو زیادہ سمجھتے ہیں جو نہیں جیے ہیں. اس کے اندر وحشت ہے، اس کے اندر فرسٹریشن ہے کہ انسان ہر وقت پریشان رہتا. کیا میں کیا کر رہا ہوں. نیند میں سے اٹھنے کے بعد اس کے پاس کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. بس وہ
آنکھ کھلنے کے بعد چھت کو اور اٹھنے کے بعد دیوار کو تاکتا رہتا ہے، کیا کروں میں زندگی میں، میری زندگی کا میننگ کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا اچیو کرنا ہے، میری زندگی کا گول کیا ہے، میرے ایگزسٹنس کا میننگ کیا ہے، میرے وجود کا مقصد کیا ہے، کیا؟ مسلمان کو پرابلم نہیں ہے، صبح اٹھو شروع ہو جاؤ، شام تک رات میں سو جاؤ، ختم، ایک دن ختم ہوا الحمدللہ، صبح اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو موت دینے کے بعد واپس زندہ کیا، پلٹ کے اسی کے پاس جانا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، یہ ہماری زندگی ہے، جیو اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو، اور یہ طریقہ ہے اس کا، یاد رکھیے اس کو، جو میں بتا رہا ہوں بعض اوقات لمبی ہو جاتی ہے۔ آزادی میں وحشت ہے، پابندی میں سکون ہے۔ اب یہ صرف قرآن و حدیث کی بات نہیں رہی، میں آپ کو کتابوں کے نام بتا سکتا ہوں، کئی کتابیں ابھی آ رہی ہیں ایسی جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی زندگی اگر سٹرکچرڈ ہے تو ہی آپ سکون سے رہ پائیں گے۔ وہ لوگ جو سٹرکچرڈ لائف جیتے ہیں وہ سکون سے جیتے ہیں، جو لوگ آزاد جیتے ہیں وہ لوگ بہت پریشانی میں رہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے پابندیاں اب جا کے اچھی بن رہی ہیں، پہلے اچھی نہیں تھی، پہلے آزادی اچھی تھی، ایکسپیریمنٹیشن کر کے انسان پھر سے ٹھوکریں کھا کے واپس آ گیا۔ ایسے ہی انسان گھومتا پھرتا مار کھا کے پھر واپس آتا، پھر جا کے سمجھ میں آتا اچھا یہ زیادہ صحیح تھا۔ تو اللہ نے گمراہی کس کو قرار دیا؟ پابندی کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے گمراہی قرار دیا فسق کو۔ فسق کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی پابندیوں سے باہر نکلنا۔ جو سٹرکچرڈ لائف ہم کو اللہ نے دی ہے اس کو چھوڑ کے فریڈم والی لائف جینا۔ سٹرکچرڈ لائف کا یہ مطلب نہیں کہ آپ فری نہیں ہے، آپ کی کوئی چوائس ہی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت ساری چیزوں میں چوائس دی ہے، کیا کھانا، کیا پینا، کیا کرنا، لیکن اس میں کچھ چیزوں کو آپ کو ریسٹرکٹ کر دیا ہے۔ شراب نہیں پی سکتے، خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے، مردار نہیں کھا سکتے، آپ جھوٹ بول کے چوری کر کے اور دھوکہ دے کے ہڑپ کر کے نہیں کھا سکتے، سود نہیں کھا سکتے۔ لمیٹڈ چیزیں آپ کے لیے حرام کی، باقی فری ہیں۔ آپ یہ نہیں پہن سکتے لیکن باقی فری ہیں، یہ نہیں کھا سکتے لیکن باقی فری ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو بالکل فریڈم ہی نہیں ہے۔ ایک دائرہ آپ کے لیے بنایا گیا، اس دائرے میں جیو، اس دائرے میں آپ سیف ہیں۔ تو گمراہی کہاں سے آتی ہے؟ گمراہی آتی ہے جب انسان اس دائرے کو توڑ کے باہر نکلتا ہے، اب وہ انسیف ہو جاتا ہے۔ اب شیطان کے لیے وہ آسان ہو جاتا ہے کہ اس کو وکٹم بنائیں، اس کو پرے بنائیں، اس کو شکار بنائیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اب سمجھیے اس کو آپ کیا ہے۔ اللہ گمراہ کرتا ہے تو فاسقین کو، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ تعالیٰ سے عہد کر لینے کے بعد بھی اس کو توڑ دیتے ہیں، چاہے وہ پہلا عہد ہو، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا کہ ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کسی کو بڑا مان کے جیے، اس کی فطرت میں ہے کہ وہ کسی کو بڑا مان کے جیے، کوئی میری زندگی میں ہو جو بڑا ہو، سب سے اونچا مقام اس کو ملے۔ یہ اور بات ہے کہ اپنی جہالت کی وجہ سے کبھی وہ باپ دادا کو، کبھی کسی بت کو، کبھی سورج چاند ستاروں کو، کبھی نیچر کو، کبھی سائنس کو، کبھی کریئر کو، اور کبھی اپنے آپ کو، شیطان کو، خواہشات کو، اپنے گولز کو اپنا رب بنا لیتا ہے کہ میری لائف ان کے تابع چلے گی، کہ میرا کریئر ہے، میں کریئر سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کریئر کو اپنا رب بنا لیتا ہے، پھر اس کی وجہ سے سارے سیکریفائسز کرتا ہے، لیکن اللہ کی بات نہیں مانتا۔ کریئر کی وجہ سے نماز چھوڑ دے گا، کریئر کی وجہ سے یہ چھوڑ دے گا، سب کچھ چھوڑ دے گا، سماج کی وجہ سے، کبھی خواہشات کی وجہ سے۔ تو انسان اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یا چاہے وہ دنیا میں اس نے عہد کیا ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ عہد ہے اللہ سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی میں اللہ کو اپنا معبود مان کے جیوں گا، اللہ کا بندہ بن کے جیوں گا، اور اللہ کی بندگی کے لیے اللہ کے سب سے پیارے بندے، سب سے نیک بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپناؤں گا، آپ کی تعلیمات کی روشنی میں جیوں گا۔ عبادت اللہ کی، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یہ بھی اس میں آتے ہیں، چاہے وہ پہلا عہد ہو یا بعد کا عہد ہو۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں، چاہے وہ اللہ سے تعلق والا معاملہ ہو عبادت کے ذریعے سے، یا وہ بندوں کے حقوق کا معاملہ ہو رشتہ داری سے لے کے اللہ کے نبیوں سے جڑنا، اس کو توڑتے ہیں، اہل علم سے جڑنا اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، رشتہ داریوں سے لے کے رب سے تعلق سے لے کر اہل حق سے تعلق سب کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں اعتقاد کا اور اعمال کا۔ فساد کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ دکانیں جلا دیں اور گھر کا نقصان کر دیا، جانوں کا نقصان کیا۔ فساد کا مطلب ہوتا ہے بگاڑ، وہ شرکیات کو عام کرتے ہیں، وہ کفریات کو عام کرتے ہیں، وہ بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، غلط افکار کو پھیلاتے ہیں، جان و مال کا نقصان کرتے ہیں، عزتوں کا نقصان کرتے ہیں۔ فساد کئی اعتبار سے ہوتا ہے، فساد عقیدے کا ہوتا ہے، بگاڑ۔ فساد کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں فساد بگاڑ کو کہتے ہیں، وہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ بگاڑ کس چیز میں آتا ہے؟ سوچئے، عقیدے کا بگاڑ، عمل کا بگاڑ، زندگی کا بگاڑ، جان و مال کا فساد، بگاڑ، توڑ پھوڑ، قتل، عزتوں کا بگاڑ، تہمتیں، زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا کہ قرآن کے ذریعے سے اللہ گمراہ کرتا ہے۔ ہدایت کی کتاب بھی گمراہی کا ذریعہ بن سکتی ہے جب انسان کے اندر آزاد مزاجی ہو اور وہ فسادی ہو، پھر وہ قرآن میں اپنی خواہشات ڈھونڈ لیتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور اپنی گمراہی کے لیے ان کو قرآن میں دلیل مل جاتی ہے۔ کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ وہ اپنی خواہشات کی اینک لگا کر قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اگر آدمی ہرا چشمہ پہن کر آسمان کو دیکھے تو آسمان بھی ہرا دکھائی دے گا۔ ایسے ہی جب انسان آزاد مزاجی کے ساتھ میں قرآن پڑھتا ہے تو ایسے انسان کو قرآن میں بھی اپنی خواہشات کے مطابق چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور ایسا آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ اگر آدمی قرآن کریم میں عیب نکالنا شروع کر دے، قرآن میں ایسا کیوں ہے، یہ بات تو بالکل عقل کے خلاف ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ایسا کیسے، یہ تو ظلم ہے، یہ تو ظلم ہے۔ اگر اس مزاج کے ساتھ میں، جس میں آزاد مزاجی ہو، جس میں بغاوت کا مزاج ہو، اگر انسان قرآن پڑھے تو بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ مزاج ہی غلط ہے۔ وہ چشمہ اتارنے کو ہی تیار نہیں ہے، وہ اپنی ضد چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ قرآن وہ بولے جو یہ چاہتا ہے۔ اس کے دل کی تمنا کیا ہے؟ قرآن میں وہ نکلنا چاہیے جو میرے دل کے حساب سے ہو۔ جب تک کہ میرے دل کے حساب سے بات ہوگی میں مانوں گا، مانوں گی۔ میرے دل کے خلاف جائے گا، میری چاہت کے خلاف جائے گا، میں نہیں مانوں گی۔ ایسا انسان قرآن پاتا ہے لیکن ہدایت نہیں پاتا۔ کیا فائدہ کہ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہے۔ تو اس کی جڑ میں آپ دیکھیں اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے۔ قرآن بہت زبردست کتاب ہے، قرآن میں مرض بتایا گیا ہے اور علاج بھی۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دین جاننے کے بعد بھی گمراہ ہو جاتے ہیں؟ ان کے مزاج میں تابع داری نہیں ہوتی ہے، ان کے مزاج میں خروج ہوتا ہے، ان کے مزاج میں حدیں پھلانگنے کا ارادہ ہوتا ہے۔
ان کا مزاج ہی ہوتا ہے، ہم کو پابند نہیں رہنا ہے، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ گمراہی کی جڑ ہے، فسق و فجور۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کی کمائی کی بدولت۔ کلا بل ران علی قلوبہم، رین کے معنی عربی زبان میں زنگ کے ہوتے ہیں۔ لوہا کئی دنوں تک رکھا جائے اور پانی اس پر گرتا رہے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ویسے ہی دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، زنگ کہاں لگتا ہے؟ دل پر۔ کس چیز کا زنگ؟ ما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کمائیں، جو کچھ انہوں نے کمایا، ان کی کمائی یعنی ان کے اعمال، یعنی ان کے برے اعمال، جو برے اعمال وہ کرتے رہے، ان کی برائیوں کے نتیجے میں ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا۔ آپ غور کریں، یہ سائیکل ہے، یہ چکر ہے، یہ ایک لوپ ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے جو قرآن میں بتائی گئی ہے کہ ایک انسان، اس کے ایمان میں اگر قوت ہو تو اس کے اعمال میں سدھار آتا ہے، جیسا ہم نے حدیث میں دیکھا کہ دلوں میں اصلاح ہو جائے تو جسم صحیح ہو جاتا ہے، یعنی اعمال صحیح ہو جاتے ہیں۔ لیکن اعمال کا بگاڑ بھی انسان کے دل کے بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے، الٹا بھی اثر ہوتا ہے، الٹا بھی اثر ہوتا ہے۔ یعنی ایمان اگر آ جائے تو اعمال بنتے ہیں، لیکن اعمال اگر بگڑیں تو دل بھی بگڑتا ہے، یہ واپس بھی آتا ہے۔ اس لیے کسی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے اعمال کتنے خراب کیوں نہ ہو، میرا ایمان انٹیکٹ ہے۔ جاہل ہے وہ، کیونکہ اسلام کا عقیدہ یہ ہے، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے؟ الایمان یزید و ینقص، یزید بالطاعہ و ینقص بالمعصیہ۔ ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ بڑھتا ہے اللہ کی طاعت کے ذریعے سے، فرما برداری کے ذریعے سے، اور گھٹتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ جب آدمی نیکی کرتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو ایمان گھٹتا ہے۔ گناہ صرف آپ کے نامہ اعمال کو خراب نہیں کرتے ہیں، وہ آپ کے دل کو بھی خراب کرتے ہیں، جو کہ آپ کی معرفت کی جگہ ہے، حق کو پہچاننے کی آنکھ ہے آپ کی۔ جیسے آپ کے سر میں آنکھ ہے، آپ کے سینے میں بھی آنکھ ہے۔ آپ کے سر کی آنکھ حسی طور پر چیزوں کو دیکھتی ہے، سورج، چاند، ستارے، موٹر گاڑی، گھر، دروازہ، فرش، قالین، چھت، دوسرے لوگ، آپ کی آنکھ یہ دیکھتی ہے۔ لیکن یہ ٹینجیبل چیزیں ہیں، یہ حسی چیزیں ہیں، کنسیپچول چیزیں، معنوی چیزیں، یہ آدمی کا دل دیکھتا ہے۔ حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، عدل و انصاف کیا ہے، دکھتا ہے کیا؟ وہ آنکھوں سے نہیں دکھتا ہے، انسان اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ لیکن جب دل میں بگاڑ آتا ہے تو انسان کا ویژن خراب ہو جاتا ہے، اس کی بصیرت خراب ہوتی ہے، اگرچہ اس کے پاس بصارت ہو لیکن بصیرت میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ معلوم ہوا کہ دل بھی اندھا ہوتا ہے، دل کی بینائی پر بھی اثر پڑتا ہے، انسان کی بصیرت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ کس چیز کا پڑتا ہے؟ اس کے گناہوں کا، اس کی کرتوت کا۔ اسی لیے یہاں کہا گیا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کی کمائی، ان کی کرتوت کے نتیجے میں۔ برے اعمال آپ کے دل کو بگاڑتے ہیں، پھر آپ کو بصیرت نہیں ملتی ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں، کفار کے بارے میں کیا فرمایا؟ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، کیا ہو گیا اس قوم کو، ایک بات تک نہیں سمجھتے. کیوں؟ کیونکہ آنکھوں پر نہیں، ان کے دلوں پر پٹی پڑی ہوئی ہے. جب دل اندھا ہو جاتا ہے تو حق سامنے آتا ہے، لیکن جیسے اندھے کے سامنے کوئی کھڑا اس کو پہچانتا نہیں، کون نہیں سمجھ میں آتا اس کو. اپنے دلوں کو اندھا ہونے سے بچانا ضروری ہے. اور دل کیسے اندھا ہوتا ہے؟ گناہوں کی کثرت سے. دل پر کیسے زنگ لگتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. تو یہ جو حدیث میں ڈر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کو ڈرا رہے ہیں، یہ ہیں وہ. ایسا نہیں کہ دل بالکل انٹیکٹ رہے گا، ایک دم ٹھیک ٹھاک ہے، چاہے کتنا میں پاپی بن جاؤں، کتنے گناہ کروں، میرا دل بہت سمارٹ ہے. نہیں، آپ کا دل گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اندھا ہوتا چلا جائے گا. بینائی کمزور 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 کمزور، اندھا، لاس آف ویژن. تو زندگی میں کوئی ویژن نہیں ہوگا اس کے. اور حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه. ایک مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے. فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه. 3 کام: فإن تاب، واپس لوٹ آئے، ونزع، اس گناہ کو چھوڑ دیں، واستغفر، اور جو پہلے ہو چکا اس کے لیے اللہ سے استغفار کریں، سقل قلبه، اس کا دل پھر سے ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، صاف و شفاف ہو جاتا دل. فإن زاد زادت، لیکن اگر یہ پچھلے 3 کام نہ کرے بلکہ اور گناہ میں آگے بڑھے، نہ توبہ کرے، نہ استغفار کرے، نہ گناہ کو چھوڑے، بلکہ گناہ کے بعد پھر زیادہ کرے، زادت، وہ نقطہ، وہ دھبا اور بڑا ہو جاتا ہے. فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کی کمائی کے نتیجے میں. یعنی برے اعمال جو انہوں نے کمائے، ان اعمال کا نقصان ان کو یہ ہو گیا کہ ان اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر کالا دھبا لگ گیا. بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ وہ دھبا بڑھتے 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 پورے دل پر چھا جاتا ہے. لیکن آپ آیت کے بعد میں کیا، یہ دیکھیے اگلی آیت میں کیا ہے. پہلی آیت میں تو کہا کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کی کمائی سے، برے اعمال سے، کیونکہ ہر عمل انسان کی کمائی ہوتا ہے، وہ کماتا ہے دنیا میں. جیسے انسان دنیا میں پیسہ کماتا ہے، ویسے وہ یا تو نیکی کماتا ہے یا تو گناہ کماتا ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو نیکیاں اس نے کمائیں اس کے لیے خیر ہیں، اور جو گناہ اس نے کمائے وہ اس پر وبال ہیں. لیکن آگے کی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، اور بہت سخت بات ہے. اللہ نے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. نہیں، بلکہ قیامت کے دن یہ اپنے رب سے حجاب میں رہیں گے، رب کو دیکھ نہیں پائیں گے. یہ کفار کے لیے آیت آئی ہے، کیونکہ کفار قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر پائیں گے. لیکن یہ کفار کی آیت ایمان والوں کے لیے، ہاں، کیونکہ ایمان والا بھی اگر گناہ پر گناہ پر گناہ کرتا رہے، بعض اوقات دل اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ کبھی غصے میں، کبھی گھمنڈ میں، کبھی ضد میں آ کے حق کا انکار کر دیتا ہے، نہیں مانتا میں، جاؤ، اور کافر ہو جاتا ہے. انہی میں شامل ہو جاتا ہے جو حق کا انکار کرنے والے ہیں. چراغ میں اگر تیل کم ہو بجھ بھی جاتا ہو. اگر ایمان انسان کے دل میں ہے لیکن گناہ 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 کر رہے ہیں، پھونک دیے، بجھ جاتا ہو.
خالی تیل ہونا کافی نہیں ہے، اس کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ ہوا کا ایک جھونکا اس کو بجھا دیتا ہے۔ تو بعض اوقات انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے، ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا، ایک آدمی سود کھاتا ہے، گناہ گار ہے، وہ کافر نہیں ہے، لیکن کوئی آدمی اس کو عادت ہوتی ہے شراب پینے کی، پیتا ہے، کافر نہیں ہے، وہ شراب پینے والا گناہ گار ہے، لیکن لوگ بولتے ہیں مت پیا کرو، چونکہ ایمان کمزور ہو چکا ہے، بعض اوقات غصے میں آ کے کیا بولتا ہے، میں پیوں گا۔ ارے بھائی، قرآن میں منع ہے، حدیث میں منع ہے، اللہ نے حرام کیا ہے، شراب نہیں پی سکتے، حرام ہوگی تمہارے لیے، میرے لیے حلال ہے، میں پیوں گا، حرام بھی ہو تو پیوں گا، میں نہیں مانتا میں اس کو۔ آدمی غصے میں آ کے بعض اوقات ایمان چونکہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اللہ کی عظمت کی بجائے اپنی چاہت دل پر غالب ہے، اور آدمی پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کا بھی انکار کر دیتا ہے ضد میں آ کے۔ پہلے گناہ گار تھا، اب کافر ہو گیا۔ گناہ انسان کے لیے کفر کا دروازہ کھولنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ ایک اعتبار سے علماء کہتے ہیں المعصیت برید الکفر، گناہ آپ کو خط ہے، کفر کی طرف سے آپ کو لیٹر آیا ہے، میں آ رہا ہوں۔ گناہ جو ہے وہ کفر کی طرف سے آپ کو میسج ہے، آئی ایم کمنگ۔ وہ کفر کا راستہ ہموار کرتا ہے، وہ کفر کی ایک فرع ہے۔ اگرچہ آدمی اسلام سے باہر نہیں جاتا ہے گناہ سے، لیکن جانے کے لیے دروازہ کھلنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتا ہے آپ کا دروازہ، آپ کی دیوار میں دراڑ پیدا ہو جاتی ایمان کی، یاد رکھیے اس کو۔ تو اس حدیث میں آپ دیکھیں، جس کو امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرے اور یعنی آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم کرے، اور حال میں گناہ کو چھوڑے، اور ماضی میں گناہ پر استغفار کرے۔ 3 کام اس نے کرنا ہے، ایک فیوچر کے لیے، ایک پریزنٹ کے لیے، ایک پاسٹ کے لیے۔ تابہ، رجوع کریں، اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کریں، میں نہیں کروں گا اللہ آئندہ، اور وَنَزَعَ، اس گناہ سے نکل جائیں، چھوڑے اس کو، وَاسْتَغْفَرَ، اور ماضی کے لیے استغفار کرے، اے اللہ جو بھی کیا غلط کیا میں معاف کر دے مجھ کو۔ جب ایسا کریں تو گناہ سے توبہ دل کو صاف کر دیتی ہے۔ توبہ کو ٹالیے مت، عمرہ کریں گے تو توبہ کریں گے، تہجد میں اٹھوں گی توبہ کروں گی، نہیں، غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لیجئے، پتہ نہیں زندگی باقی رہے نہیں رہے، معلوم نہیں زندگی ملے نہ ملے، توبہ کر لے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر نہ کرے ایسا، بلکہ پھر گناہ کر لے، وہ دھبا بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور انسان کا دل ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات بہت سخت بات ہے۔ گمراہی کا خوف، تیسرا حصہ، یعنی ایک حصہ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے بارے میں ڈرنا چاہیے۔ جو انسان اپنے بارے میں بے فکر ہوتا ہے وہ گڑھے میں گرتا ہے، اور جو انسان فکر مند ہوتا ہے وہ راستے پر نگاہ رکھتا ہے اور ٹھوکر سے اور گڑھے سے بچ کے چلتا ہے۔ لاپرواہ انسان، بے خوف انسان اسی چیز میں واقع ہوتا ہے جس سے ڈرنا چاہیے تھا، لیکن عقل مند آدمی اندیشوں میں جیتا ہے، وہ ڈرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے موحد قرار دیا، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کی طرف سے صراحت سے بات بتائی گئی، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لیکن وہ اپنے بارے میں ڈرتے تھے۔ اوور کانفیڈنٹ ہونا یہ مؤمنین کی صفت نہیں ہے، مؤمنین ڈرتے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب
اس شہر کو امن و امان کا شہر بنا دے۔ مکہ وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بچا، میری اولاد کو بچا، کہیں ہم بتوں کی عبادت کرنے والے نہ بن جائیں۔ تو بچا ہم کو بتوں کی عبادت سے، صرف مجھے نہیں، اے اللہ میرے بچوں کو بھی بچانا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے لوگوں میں سے کئیوں کو گمراہ کر دیا، ان کا وجود ہی گمراہی کا ذریعہ ہے۔ ان بتوں نے کئیوں کو گمراہ کر دیا۔ فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، تو اے اللہ جو کوئی میری بات مان کے میرے پیچھے ہو جائے وہ میرا ہے، اور اللہ کوئی نافرمانی بھی کرتا ہے تو اللہ تو بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ نافرمانی کرنے والوں کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام کے دل میں شفقت و رحمت ہے۔ جو مانے وہ میرا ہے، اور جو نہ مانے، جو گناہ کرے، جو نافرمانی کرے، تو اللہ تو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں جو جملہ ہے وہ کیا ہے، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس چیز سے بچا لے کہ کہیں ہم تیرے ساتھ شرک کرنے والے، بتوں کی عبادت کرنے والے نہ بن جائیں۔ بتوں کو توڑنے والا دعا کر رہا ہے، بتوں کو توڑنے والا اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ بتوں کی عبادت سے مجھ کو، میری اولاد کو بچا۔ ہم سوچئے، مومن خود اعتمادی میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، ارے میرے پاس بہت علم ہے، ہو سکتا ہے میں کبھی بتوں کی عبادت کروں، ہو سکتا ہے میں گمراہ ہو جاؤں، نہیں ہو سکتا، اتنا میں اسمارٹ ہوں، میں اتنا علم والا ہوں، میں اتنی پڑھی لکھی ہوں، میرے پاس دلائل ہیں، حوالوں کے ساتھ مجھ کو یاد ہے، تجوید کے ساتھ میں دلیل پڑھ سکتی ہوں، مجھے شیطان کہاں سے دھوکہ دے گا، میں پہچانتی ہوں، شیطان پہ کتاب پڑھی ہوں میں، اس کی ساری چالیں مجھ کو معلوم ہے۔ ہاں پڑھی ہے، لیکن ابھی بھی تو شیطان کے کھودے ہوئے گڑھے میں پڑی ہے، کیونکہ شیطان کے بارے میں بے خوف ہونا ہی دھوکہ کھانا ہے۔ شیطان کے بارے میں بے فکر ہو جانا، اپنے بارے میں مطمئن ہو جانا، یہ خود ایک غلطی ہے، یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ تو غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ ورنہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کہ بتوں کو توڑنے والے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ ان کے لیے کیا یہ واضح نہیں تھا بت غلط ہیں؟ جنہوں نے قوم کے سر جھکا دیے، بتوں کی عاجزی بیان کی ان کے سامنے، رب کی بڑائی بیان کی، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ سب میرے دشمن ہیں، رب العالمین نہیں۔ تو بتوں کو دشمن بتایا اور رب العالمین کی بڑائی بیان کی، اللہ کی صفات بیان کی، اللہ کے احسانات ذکر کیے۔ اتنا اللہ کو پہچاننے والا بندہ اور اللہ کی بات ماننے والا بندہ، اللہ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے والا بندہ، جن کو آگ میں پھینکا گیا توحید کی وجہ سے، بتائیے وہ بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے، اللہ مجھے، میری اولاد کو بچا، اللہ تو اپنے اوپر بھروسہ نہیں رکھنا، سارے علم کے باوجود، ساری صلاحیتوں کے باوجود اللہ سے دعا کرنا، اللہ تو بچائے گا تو میں بچوں گا، نہیں تو نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ تو بچائے گا تو میں بچوں گا، تو بچا مجھ کو میرے حوالے مت کر۔ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ مجھے خود میرے حوالے مت کرنا، پلک جھپکنے کے بقدر بھی مجھے اپنے حوالے مت کرنا، تو تیرا سنبھال لے، تو اپنے آپ کو بچا لے، نہیں اللہ ایسا مت کرنا، تو بچا مجھ کو، تو اپنی حفاظت میں لے مجھ کو، تب میں سیف ہوں، ورنہ نہیں، میں کیا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا علم کچھ نہیں، میری صلاحیت، میری عقل، میرا تجربہ کچھ نہیں، اللہ تو بچا مجھ کو، تو بچائے گا تو ہی میں بچوں گا، ورنہ نہیں۔ علم کا ایک دھوکہ ہوتا ہے، عقل کا ایک دھوکہ ہوتا ہے، اور اسی دھوکے میں شیطان انسان کو دھوکہ دے دیتا ہے، کبھی نہیں، ہمیشہ اپنی نفی کرنا۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم،
اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر جمائے رکھ۔ صحابہ بھی اپنے بارے میں ڈرتے تھے۔ ابن ابی ملیکہ تابعی ہیں، کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ۔ امام البخاری نے کتاب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کو دیکھا، ایک دو نہیں، 30 صحابہ میں نے ان کو اس حال میں پایا کلہم یخاف النفاق علی نفسی، ہر ایک کو اپنے بارے میں ڈر تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں، کیونکہ سلف کہتے ہیں ایک مومن ہی اپنے بارے میں ڈرتا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں۔ منافق کو اطمینان ہوتا ہے اپنے بارے میں، نہیں میں نہیں ہے، اس کو یہ اس کے ذہن میں خیال بھی نہیں گزرتا۔ مومن ڈرتا ہے، جس کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے اس کو چوری کا ڈر ہوتا ہے، پیسے گئے تو نہیں ہے ہی نہیں پیسے تو جانے کا کیا خوف ہوگا۔ مومن ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہیں میرا ایمان سلب تو نہیں ہو گیا، کیونکہ جب وہ اپنی زندگی میں کوتاہی دیکھتا ہے تو اس کا ایمان اس کو جھنجھوڑتا ہے، یہ کیا ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے، کیسا بندہ ہے تو اللہ کا، اور وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میں عملی نفاق میں مبتلا تو نہیں ہو گیا، میرے اندر منافقین کی صفات آ رہی ہیں، میری زندگی میں جھوٹ ہے، میری زندگی میں وعدہ خلافی ہے، میری زندگی میں گالی گلوچ ہے، میری زندگی میں خیانت آ رہی ہے، یہ کہاں جا رہا ہوں میں؟ چاہے وہ چھوٹے مرحلے میں، چھوٹے مرتبے میں کیوں نہ ہو، وہ اپنی زندگی میں کوتاہیوں کو دیکھ کے اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے۔ صحابہ بہت اعلیٰ لوگ تھے، نیک لوگ تھے۔ ایمان کا کمال ایمان کے نقص کے بارے میں فکر مند کر دیتا ہے۔ تو کہا کہ میں نے 30 صحابہ کو دیکھا، سب کے سب اپنے بارے میں ڈرتے تھے کہیں میں منافق تو نہیں۔ معلوم دیکھیے کیا ہے اپنے بارے میں ڈرنا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا نا آپ ڈرتے اپنے بارے میں؟ کہاں، اونچا انسان ہی ڈرتا ہے گرنے سے، جو زمین پہ پڑا ہو کہاں گرے گا، وہ جو اونچائی پر ہو اسی کو خوف ہوتا ہے کہیں گر تو نہیں جاؤں گا میں، جو زمین پر لیٹا ہوا ہو وہ کہاں گرے گا بتائیے، زمین سے چمٹا ہوا ہو گرے گا کیسے وہ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واللہ ما مضى مؤمن ولا بقي الا وهو يخاف النفاق وما امنه الا منافق۔ امام البخاری نے یہ بھی ذکر کیا ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ما مضى مؤمن ولا بقي، چاہے گزرے ہوئے ایمان والے ہوں یا بچے ہوئے ایمان والے ہوں، ہر مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں نفاق کا خوف رکھتا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں۔ وما امنہ الا منافق، اور نفاق کے بارے میں بے فکر وہی ہوتا ہے جو خود منافق ہوتا ہے، اس کو ڈر ہی نہیں ہوتا اپنے بارے میں، اس کو اس کے خیال میں بھی نہیں گزرتا ہے میرے پاس ایمان ہے کہ نہیں ہے، اس کو کبھی فکر ہی نہیں ہوتی ہے، اس کو لینا دینا ہی نہیں ایمان سے کچھ۔ لیکن مومن، واقعی مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی کوتاہیوں کو دیکھ کے خوف میں آ جاتا ہے کہ کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں آ گیا، تو یہ ڈرنا چاہیے۔ اور ایک چیز، آخری چیز جو حدیث میں ہے وہ اللہ سے ہدایت کی دعا کرنا، یعنی اگر ہدایت کے بعد بھی گمراہی ہے تو بچنے کے لیے کیا کریں؟ اللہ سے مانگیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ۔ دعا کرنا اللہ سے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب ہدایت سے محروم ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت مانگو میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے، پہلے تو یہ بتایا گیا ہے خبر، دوسرے ہے امر، تیسرا ہے وعدہ۔ کتنی پیاری حدیث ہے، ایک ٹکڑا ہے حدیث کا، بہت بڑی حدیث ہے یہ اور بہت عظیم حدیث ہے یہ، صحیح مسلم کی۔ کہا یا عبادی، اللہ نے کتنے پیار سے کہا اے بندو، اے میرے بندو،
کلکم ضال الا من ہدیتہ، یہ خبر ہے، تم سب کے سب گمراہ ہو، تم سب کے سب ہدایت سے محروم ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں۔ معلوم ہوا کہ اللہ ہدایت دے تو ہدایت ملتی، نہیں تو نہیں ملتی۔ ہدایت اللہ کے دینے سے ملتی ہے، انسان کی صلاحیت علم عقل سے نہیں۔ نمبر 2، فاستہدونی، حکم ہے مجھ سے ہدایت مانگو۔ جب ایسا ہے کہ میرے دینے سے ہدایت ملتی ہے تو تم مجھ سے مانگو۔ فاستہدونی، اور وعدہ ہے اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا، تم مانگو میں دوں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا فرمان ہے، تمہارے رب کا فرمان ہے، تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہاں بھی کہا فاستہدونی، مجھ سے ہدایت مانگو میں ہدایت دوں گا۔ اس کے بعد جو انسان اللہ سے جوتے چپل، زیور گہنے، کھانے پینے، موٹر گاڑی، قالین اور چھت اور جھومر مانگے، اور اللہ سے ہدایت کے بارے میں مانگنے والا نہ ہو، بدقسمت انسان ہے۔ سورہ فاتحہ کا سبق یہ ہے، مانگنے کا وقت آئے تو ہدایت مانگ، سب سے امپورٹنٹ ہے یہ ملا سب ملا، یہ نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا، سب مل کے بھی ہدایت نہیں ملی، ناکام، اور ہدایت مل گئی باقی نہیں ملا تو بھی چلتا، ایڈجسٹ کر لیں گے۔ فاستہدونی اہدکم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ معلوم اللہ نے خود حکم دیا مانگو ہدایت۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ بندگی کے عہد کا ذکر کر کے اپنی محتاجی بیان کرتے ہوئے جب اللہ سے مانگا جائے تو کیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ ہم کو صراط مستقیم ملنے کے بعد بھی اس پر جمائے رکھ۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم پہ انعام ہو، تو انہی کے راستے پر ہم کو چلا تاکہ ان کے ساتھ ہمارا حال ہو اور ان کے ساتھ ہمارا مآل ہو، ہم ان کے راستے پر چل کے ان کی منزل تک پہنچ جائیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے سے ہم کو بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، جن سے تو غصہ ہوا، اور اے اللہ ان کے راستے سے بھی بچا جو راستہ چھوڑ کے کہیں اور نکل گئے، بھٹک گئے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی اور اس کو سب سے پہلی صورت رکھا کہ قرآن کھولیں آدمی تو سب سے پہلے اس کو یہ پڑھنا ہے، دیکھو اللہ سے مانگنا ہے نا، ہدایت مانگنا ہے تم کو، کیونکہ اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اور لوگ کچھ انعام یافتہ تھے، کچھ غضب والے مغضوب علیہم تھے اور کچھ ضالین تھے۔ تم انعام یافتہ بننے کے لیے اللہ سے مانگو کہ اللہ ان کے راستے پر ہم کو چلا۔ اسی طرح سے ہم کو دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں میں انحراف پیدا مت کر، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے۔ زاغا کا مطلب ہوتا ہے، زیغ کا مطلب ہوتا ہے میلان، ڈیویشن، مڑنا، ٹیڑھا ہونا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں انحراف پیدا مت کر، ڈیویشن پیدا مت کر، بعد اذ ہدیتنا، جبکہ تو اس کو ہدایت، جب اس کے بعد کہ تو ہدایت دے چکا ہم کو۔ معلوم ہوا کہ ہدایت ملنے کے بعد بھی انسان کو اس کی بعض بدعمالیوں کی وجہ سے گمراہی اس کے حصے میں آتی ہے۔ ہدایت ملنے کے بعد بھی انسان گمراہ ہو سکتا ہے، دل میں ٹیڑھا پن آ سکتا ہے، اور گمراہی آتی دل کے ٹیڑھے پن سے۔ دل سیدھا ہونا چاہیے، اسی لیے کہا ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اے ہمارے رب اپنی طرف سے ہمیں تو رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ وہاب، وہبا کا معنی ہوتا ہے
تحفہ دینا، عطا کرنا، تو تو بڑا عطا کرنے والا ہے، تو اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا اللہ نے سکھائی ہم کو۔ اسی طرح سے ابو الیسر کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہدم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے بچا لے ہدم سے، کہ دیوار مجھ پر گر کے یا کچھ بھاری چیز مجھ پر گر کے دب کے میں مر جاؤں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّ، یا میں گڑھے میں کھائی میں گر کے مر جاؤں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْحَرَمِ، اور اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ کہیں میں آگ میں نہ جل جاؤں، کہیں میں غرق نہ ہو جاؤں، کہیں آگ میں نہ جلوں، اور کہیں والحرمی میں ایک دم بڑھاپے کی آخری حد کو نہ پہنچ جاؤں۔ ایسی حد کے لوگ پھر بعض تمنا کرنے لگتے ہیں کہ جلدی سے چلا جائیے، بستر پر پڑا ہے اور پریشان ہے، نہ جیتا ہے اور نہ موت آتی ہے۔ ایسی بوڑھے پن سے کہ بہت ذلت والا بوڑھا پن ہو، اللہ بچا۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، اور اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ موت کے وقت کہیں شیطان مجھے خبط میں، کنفیوژن میں مبتلا نہ کر دے، کہ میں رب کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں خبط کا شکار ہو جاؤں، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کنفیوژن میں پڑ جاؤں، شک میں پڑ جاؤں۔ اے اللہ بچا مجھ کو، کیونکہ آخری وقت تک شیطان کوشش کرتا ہے۔ یہ دعا ہے کہ مرتے وقت انسان کنفیوز ہو کے نہ مرے اپنے دین کے بارے میں، کیونکہ وہ پوری طاقت لگا دیتا ہے شیطان۔ زندگی بھر جیسا بھی تھا، اب تو وقت ہے، اس کو پوری محنت کرو، اس کو روکو، اس کو اللہ کے بارے میں بدگمان کر دو، انکار کرا دو اس سے، اللہ کا انکار کراؤ، رسول کا کرو، قرآن کا انکار کر دو، اسلام کو برا بلوا دو، کلمے کا انکار کرا دو، اس سے کچھ تو کرا دو اس سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ کہیں شیطان مجھے موت کے وقت خبط میں مبتلا نہ کر دے۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ کہیں میں تیری راہ میں پیٹ پھیر کر بھاگنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤں، بزدلی۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ کہیں میں ڈسے جانے سے نہ مروں، سانپ کاٹ دیا، بچھو کاٹ دیا، یا کچھ اس طرح سے ڈس لیا اور اس کے بعد مر گیا، ایسی موت سے اللہ بچا۔ بہت پیاری دعا ہے یہ، اس کو یعنی ہم کو مانگنا چاہیے اللہ سے۔ اس میں جو اہم جو حصہ ہے، یہ نسائی کی روایت ہے، اس میں جو اہم حصہ ہے وہ ہے وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، اے اللہ شیطان موت کے وقت مجھے شک میں ڈال دے، اے اللہ مجھ کو بچا۔ اسی طرح سے قرآن کی دعا ہے رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اے اللہ ہم پر تو صبر کو انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جما دے، حق پر، صراط مستقیم پر، میدان جنگ میں جو بھی آزمائش آئی اس میں ہم کو جما دے، ہمارے قدموں کو جما دے، ہم لڑکھڑائیں نہیں، ہم گمراہ نہ ہو جائیں، ہم پیٹ پھیر کے بھاگنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے، کیونکہ صبر انسان کو جماتا ہے، اور اے اللہ ہمارے قدموں کو جما دے۔ یہ دعا اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اللہم اہدنی وسددنی۔ کتنی چھوٹی دعائیں، یاد کیجئے اس کو۔ آپ نے فرمایا یوں کہہ اللہم اہدنی وسددنی، پورا آ جاتا دین اس میں، پورا دین اس میں آ جاتا ہے۔ اللہم اہدنی، اے اللہ مجھ کو ہدایت دے، وسددنی مجھے سیدھا چلتے رہنے کی توفیق دے، اور آپ نے فرمایا وَاذْكُرْ بِالْهُدَى ہدایتک الطریق، خدا جب تو کہے تو اس میں یاد کر، تیرا ذہن میں یہ بات رکھ، ہدایتک الطریق جیسے راستہ بتانا ہوتا ہے، تیرا لوگوں کو راستہ بتانا۔ جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے وہ غلط رہنمائی نہیں کرتا، وہ آگے آگے چلتا ہے اور اس کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے لوگوں کی۔ وَالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهْمِ، اور جب سداد کا ذکر کرے، سیدھے راستے پر جمع رکھ، تو اس وقت میں
تیر کے سیدھے ہونے کو یاد رکھ کہ اگر تیر ٹیڑھا ہو تو نشانے پر نہیں لگتا ہے، تو ٹیڑھے پن کے ساتھ میں راستے پر چلے گا تو نشانے پہ نہیں جائے گا، منزل پہ نہیں جائے گا۔ سیدھا اللہ مجھ کو کر، میرے ٹیڑھے پن کو ختم کر۔ تو یہ دعا اللہ سے کر۔ ہدایت میں علم ہے، سداد میں استقامت ہے۔ ہدایت میں علم و ایمان کا کمال ہے، اور سداد میں عمل اور منہج کا اس کی پختگی اور سیدھا پن ہے اس میں، کہ اللہ رہنمائی دے اور سیدھے چلنے کی توفیق دے، علم دے اور صحیح راستے پر قائم رکھ۔ یہ دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے مستفید ہونے اور حق پر جمے رہنے کی توفیق دے، ہر قسم کی گمراہی سے بچائے، اور ہم سب کو کمال درجے کی ہدایت سے نوازے۔ اس حدیث کو آپ دیکھیں، حضرت عائشہ نے کتنا احسان کیا امت پر کہ اس حدیث کو ہمارے لیے نقل کیا ہے، کہ ایسی حدیث جس میں ہمارے لیے اتنی بڑی رہنمائی ہے اور ہماری زندگی کا اتنا امپورٹنٹ آسپیکٹ اس میں ہے، اتنا اہم پہلو زندگی کا ہے، ایسی پیاری دعا ہے، اور ایسا اس میں اتنا علم چھپا ہوا ہے اس میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اپنے دل کی ثابت قدمی کی دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ کے اسماء و صفات کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں، اور پھر پوچھ رہی ہیں حضرت عائشہ کہ آپ کو بھی ڈر ہے؟ کہا ہاں، معلوم ہے کہ اچھا انسان ڈرتا ہے اپنے بارے میں، نیک ہو کے بھی ڈرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہوتے ہیں، معلوم ہوا کہ دل ہدایت پانے کے بعد بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ کئی باتیں ایک ہی حدیث میں ہیں، اور بھی باتیں اس میں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو گہرا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔